الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تمہاری دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ مبارک ہے۔ اسی دن حضرت آدم صفی اللہ پیدا ہوئی، اسی میں ان کی روح مبارکہ قبض کی گئی، اسی دن سور پونکا جائے گا اور اسی دن ہلاکت طاری ہوگی، لہٰذا اس دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ تمہاری درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وصال کے بعد درود پاک آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کہ اجسام کو زمین پر کانا حرام فرمایا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ ہمارے پروگرام راسا اپنا اپنا منزل ایک سیزن 1 کا آج دوسرا مقابلہ ہے، اور مقابلے میں ہمارے پاس دو ٹیمیں ہیں، اس جے کے ورسز NAI، ٹیم سی ورسز ٹیم بی۔ اس جے کے میں ہمارے ساتھ ہے حافظ سہیل احمد، حافظ محمد کامران اور حافظ محمد جواد۔ ٹیم ڈی میں NAI میں ہمارے پاس ہے حافظ نجیب اللہ، حافظ محمد آصف اور حافظ محمد انشال۔ تو آج کا مقابلہ ان دو ٹیموں کے درمیان ہے، اور ہمارے پاس 3 سیگمنٹ ہے، اور جو طریقہ کار ہے ہر سیگمنٹ میں 2 سوال ہے۔ پہلا سیگمنٹ ہے شعر مکمل کیجئے، شعر، اور دوسرا سیگمنٹ ہے علم نور ہے، اور تیسرا سیگمنٹ ہے سفر ہے مگر اکیلا۔ شعر مکمل کیجئے، پہلا سیگمنٹ ٹیم سی سے پہلا سوال۔ یہ دانت یہ شیراز شبنم کے تراشے، یہ دانت یہ شیراز شبنم کے تراشے، یہ دانت شیراز شبنم کے تراشے، یاقوت کے وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے۔ سوال جواب بالکل درست ہے۔ ٹیم ڈی سے شعر مکمل کیجئے، پہلا سوال۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ جواب بالکل درست ہے۔ ٹیم سی سے دوسرا سوال، شعر مکمل کیجئے، دوسرا مصرع سنا تو آپ نے پہلا سنا۔ قبلہ روحوں کی سجدہ ریز ہو گئی قوم حجاز، قبلہ روحوں کی سجدہ ریز ہو گئی قوم حجاز۔ پہلا مصرع سنا جی۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، قبلہ روح کی زمین بوس ہوئی قوم حجاز، اس کا پہلا مصرع ہے آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز۔ جواب بالکل درست ہے۔ ٹیم ڈی سے دوسرا سوال، شعر مکمل کیجئے، دوسرا مصرع آپ نے پہلا سنانا ہے، آپ ایک دوسرے سے مدد لے سکتے ہیں۔ اور تیری لیے زحمت کشی بیکار ہوئی، آپ کے پاس 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوگی، کس کی صنم سے دنیا تیرے بیدار ہوئی، کس کی شمشیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی؟ آپ کا جواب بالکل غلط ہے۔ کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیری لیے زحمت کشی بیکار ہوئی؟ تو آپ کا جواب بالکل غلط ہے۔ تو پہلا راؤنڈ مکمل ہو گیا، اور پہلے راؤنڈ میں ٹیم سی والوں نے دونوں سوالوں کے جواب درست دے دیے، اور ٹیم ڈی والوں سے ایک غلطی ہو گئی ہے۔ ابھی بھی 2 سیگمنٹ باقی ہے، آپ اپنا مقابلہ برابر کر سکتے ہیں۔ دوسرا سیگمنٹ ہے علم نور ہے۔ پہلا سوال ٹیم سی والوں سے، دور خلافت کتنا عرصہ تھا؟
دور خلافت کتنا عرصہ؟ 30 سال. دور خلافت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر بیٹھ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ تک جو دور تھا وہ دور خلافت تھا، اور اس کا جو مدت تھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ 30 سال تھی. جواب بالکل درست ہے. ٹیم سی والوں سے علم نور ہے. پہلا سوال، اسپین کو کس نے فتح کیا تھا؟ طارق بن زیاد. کس نے؟ طارق بن زیاد. اسپین کو طارق بن زیاد نے فتح کیا تھا. جواب بالکل درست ہے. آخری سوال، حافظ محمد کامران ٹیم سی والوں، پاکستان کا آئین کب بنا؟ 1973. کیا؟ 1973. پاکستان کا آئین 1973 میں بن گیا ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں. جواب بالکل درست ہے. تو ٹیم سی والوں نے علم نور ہے کہ دونوں سوالات کے جوابات صحیح دی ہے. اب ٹیم ڈی والوں سے آخری سوال، حافظ محمد انشال، بنگلہ دیش ہم سے کب جدا ہوا تھا؟ بنگلہ دیش ہم سے کب جدا ہوا تھا؟ 1971. بنگلہ دیش ہم سے 1971 میں جدا ہوا تھا، جس کو مشرقی پاکستان بھی کہتے ہیں. جواب بالکل درست ہے. تو ہمارے 2 راؤنڈ مکمل ہو گئے اور دونوں راؤنڈوں میں جو دوسرے سیگمنٹ علم نور ہے، ٹیم سی والوں ٹیم ڈی والوں دونوں نے اپنے اپنے سوالوں کے صحیح جواب دیے. اب ہمارا تیسرا راؤنڈ سفر ہے مگر اکیلے. تو اس میں 5 سوالات آپ کے ہر ایک ساتھی سے پوچھے جائیں گے. آپ نے صرف صحیح یا غلط ان دونوں میں 5 سیکنڈ میں آپ نے جواب دینا ہے. تو اس کے لیے ایک آپ جو ٹیم ڈی وائی محمد آصف اور محمد کامران اپنی جگہ تبدیل کر دیں. ٹیم سی، حافظ محمد جواد، 5 سیکنڈ میں آپ نے جواب دینے. صحیح یا غلط؟ مقرر فرشتے 5 ہے. غلط. پاکستان کا قومی ترانہ حافظ جالندھی نے پیش کیا تھا. صحیح. پاکستان کا قومی جانو مارخور ہے. صحیح. پاکستان کا قومی شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب ہے. غلط. دنیا میں کل چی براعظم ہے. غلط. حافظ محمد جواد نے 5 سوالوں کی درست جواب دے دی ہے. ٹیم دیوال، حافظ نجیب اللہ، حج ذوالقعدہ میں ادا کی جاتی ہے. غلط. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں، بیٹیاں تھیں. صحیح. مسلمانوں کا پہلا خلیفہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ تھے. غلط. زبور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. غلط. مقرب فرشتے 4 ہے. صحیح. حافظ نجیب اللہ نے 5 سوالوں کے جواب درست دے دیے ہیں. ٹیم سی والے، حافظ محمد سہیل، سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ 1923 میں ہوا تھا. صحیح. سب سے بڑا براعظم آسٹریلیا ہے. غلط. پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. صحیح. اسلام کے ارکان 5 ہے. صحیح. قرآن میں 114 سورتیں ہیں. صحیح. حافظ محمد سہیل نے بھی 5 سوالوں کے جواب درست دے دیے ہیں. ٹیم ڈی والوں، حافظ محمد انشال، بنگلہ دیش ہم سے جدا نہیں ہوا تھا. غلط. پاکستان میں کل 3 صوبے ہیں. غلط. پاک بھارت جنگ 1965 میں ہوا تھا. صحیح. پاکستان کا بانی علامہ محمد اقبال ہے. غلط. پاکستان 1948 کو آزاد ہوا تھا. غلط. حافظ محمد انشال نے بھی 5 سوالوں کے درست جواب دے دیے ہیں. اب تو ایسا لگتا ہے کہ ٹیم سی والے بازی لے گئے، کیونکہ ابھی 5 سوال باقی رہ گئے ہیں. اگر ٹیم سی والے 5 سوال بھی غلط جواب دے دے تو پھر بھی یہ 5 نمبر آگے ہے. تو ٹیم سی والے، آخری ساتھی حافظ محمد کامران، مکہ معظمہ فلسطین میں واقع ہے. غلط.
غزوہ بدر کا معرکہ 17 رمضان المبارک کو ہوا تھا. यस सही آپ نے زور سے بولنا ہے صحیح یا غلط. آسمانی کتاب 4 ہے. सही قرآن مجید کا سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے. सही حج میں 3 فرائض ہے. सही ٹیم سی والوں سے حافظ محمد کامران نے بھی 5 کے 5 سوال کے صحیح جواب دے دیے ہیں. ٹیم ڈی والوں حافظ محمد آصف، حضور علیہ السلام کی 11 بیویاں نہیں تھی. غلط حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے نواسے تھے. صحیح آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا بڑا صوبہ خیبر پختونخوا ہے. غلط مدینہ کا پہلا نام یثرب تھا. صحیح زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. صحیح ٹیم ڈی والوں کی طرف سے حافظ محمد آصف نے بھی 5 کے 5 سوال کے صحیح جواب دے دیے ہیں. تو آخری سیگمنٹ سفر ہے مگر اکیلا. اس میں ٹیم ڈی والوں اور ٹیم سی والوں دونوں نے اپنے اپنے سوالات کی صحیح جواب دی ہے، لیکن یہ مقابلہ جیتا کس نے؟ ٹیم سی والوں اس جے کے نے. ٹیم ڈی والوں سے ایک غلطی ہوئی تھی. وہ کون سی تھی؟ کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی. تو انشاءاللہ آپ اپنی محنت جاری رکھیں. انشاءاللہ اور بھی مقابلے ہیں. آپ ہمت نہیں ہارنا. آپ نے اور مقابلے جیتنا ہے اور آپ نے کوالیفائی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آج کا مقابلہ اس جے کے ورسز NAI ختم ہو گیا اور یہ مقابلہ جیتا اس جے کے نے.